الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔ یزیدیوں کو ساری دنیا تھوکتی تھی مگر ان بے حیاؤں کو شرم نہیں آتی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جب کربلا سے لے چلے تو اس سے مشک کی بو مہکتی تھی، فرشتے سایہ کیے ہوئے تھے، لبھائے مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ زید بن ارقم کے مکان پر سے جب گزر ہوا تو اس وقت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ سر مبارک ان کے قریب ہوا تو حضرت زید یہ آیت پڑھ رہے تھے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے؟ تو سر مبارک سے آواز آئی کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب نہیں بلکہ میرا قصہ اس سے بڑھ کر عجیب ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہوزاری کے ساتھ عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ، بے شک آپ کا قصہ اصحاب کہف کے قصے سے ہزار درجے بڑھ کر عجیب ہے۔ جب یزید کے سامنے سر مبارک رکھا گیا تو اس وقت وہاں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ یہودی نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہودی نے کہا کہ ان کے ماں اور باپ کون تھے؟ یزید نے جواب دیا ان کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ یہودی نے کہا کہ فاطمہ کے باپ کا نام کیا تھا؟ یزید نے شرماتے ہوئے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی امامہ پھینک کر سر ٹکراتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ایک نبی کی اولاد میں ہوں، 70 پشت ہو گئے ہیں مگر اب تک تمام یہودی میری چوکھٹ چومتے ہیں۔ ارے بدذاتو، کل کی بات ہے کہ تمہارے نبی انتقال فرمائے ہیں، آج ان کے نواسے کا سر کاٹ کر در بدر پھرواتے ہو۔ یزید کے پاس ایک وکیل نصرانی تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے سم کا نقش ایک پتھر پر ہے، آج تک نصارہ اس پر اپنی جان اور اپنا مال قربان کرتے ہیں۔ افسوس صد افسوس اے یزید، تو نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص آل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ نفس کی اتباع نے ایسی، ہوا کی اتباع نے ایسی صاف بات بھی سوجنے نہ دی۔ خون ناحق کیوں ہوتا ہے؟ اسی اتباع نفس کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے۔ حابیل کو قابیل نے کیوں قتل کیا؟ اسی اتباع ہوا اور نفس کی وجہ سے۔ یزیدیوں کو اتباع ہوا کی سزا دنیا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو 2 برس بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ تمام ظالم طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہو کر فنا و برباد ہو گئے۔ البتہ ایک شخص ان ظالموں میں سے بچا ہوا تھا۔ اس نے ظالموں کی بربادی کا تذکرہ سن کر کہا کہ میں بچا ہوا موجود ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھا، اتفاق سے چراغ کی لو کپڑوں کو لگی، وہ بھاگتا تھا، آگ بھڑکتی جاتی تھی، بالآخر پانی کے حوض میں کود پڑا، پانی تیل بن کر اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں ایک شخص مسائل دریافت کرنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اس شخص کے منہ سے ایسی بدبو آتی تھی کہ اس بو کے سونگھنے کی کسی میں تاب و طاقت نہ تھی۔ اس کا سبب پوچھنے سے ہم کو شرم معلوم ہوتی تھی۔ آخر ایک روز اس سے پوچھا گیا، وہ بڑا شرمندہ ہوا اور کہا کہ مجھے رسوا نہ کرو، خیر میں اپنی کیفیت بتلاتا ہوں، اپنی کیفیت سنواتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جو دریائے فرات کی حفاظت کے لیے مامور تھے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو پانی لینے سے روکا کرتے تھے۔ بعد واقع کربلا کے میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میں بڑا پیاسا ہوں۔
بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حوض کوثر پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ کھڑے ہوئے بھی ہیں اور لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے پانی مانگا، کسی نے توجہ نہیں کی، تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور حکم دیں کہ ان کو بھی پانی دیا جائے۔ کئی مرتبہ حکم ہوتا تھا مگر کسی نے بھی مجھ کو پانی نہ دیا۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کو پانی کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو پیاسا رکھا تھا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قطران پلاؤ، یعنی اس کو ڈامر پلاؤ۔ قطران پیا اور جو ہی بیدار ہوا، جو ہی نیند سے بیدار ہوا، ہوشیار ہوتے ہی منہ سے بدبو آنے لگی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اپنے یہاں آنے سے منع کر دیا، اسی ذلت و خواری کو وہ برداشت نہ کر سکا اور وہ مر گیا۔ اب اس باب میں ابتدائے دنیا کی حقیقت اور اظہار خوشی و غمی، آرام و آسائش کے بعد یزیدیوں کی آرام و آسائش کا تقابل اہل بیت کے مصائب سے کیا گیا۔ اس کے بعد اسی طرح دنیا کی بے ثباتی اور بے وفائی ظاہر کی جا کر یزیدیوں کے ساتھ دنیا کی بے وفائی کو بیان کیا گیا۔ آخر میں عام طور پر دنیا کی بے وفائی نظر نہ آنے کے اس کے وجوہات اور اس کے اسباب کو بھی بیان کیا گیا۔ دنیا صاحبو، دنیا ایک نجاست ہے۔ سنو، ایک سبزہ زار اور لہلہاتا باغ ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے، مگر اس باغ کے نیچے نجاست، گندگی اس قدر بھری ہوئی ہے کہ جو اس باغ میں قدم رکھتا ہے وہ سر سے پاؤں تک نجاست میں ڈوب جاتا ہے۔ اس سے نکلنے کی بڑی کوشش کرتا ہے مگر نہیں نکل سکتا، آخر اسی نجاست میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ یہی نمونہ ہے دنیا کا، دیکھنے میں تو اس قدر خوشنما ہے کہ وہ جو دیکھتا ہے وہ اس کا دیوانہ اور اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر جو نجاست بھری ہوئی ہے، جو اس دنیا میں ایک بار پھنستا ہے پھر وہ اس سے نکل نہیں پاتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے سے دنیا کے نجس مقام ہونے میں کلام نہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب رفع حاجت، جب گیہوں کھا لیے اور اس کے بعد ان کو رفع حاجت ہوئی تو اس کے لیے وہ جگہ ڈھونڈنے لگی کہ تاکہ اپنی طہارت کر سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کیا کرتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی رفع حاجت کے لیے اپنی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ آدم کہاں پر نجاست کرو گے، کہاں پر رفع حاجت کرو گے؟ عرش پر کرو گے یا کرسی پر کرو گے؟ جنت کی نہروں کے کنارے کرو گے یا جنت کے جھاڑوں تلے کرو گے؟ اے آدم، یہ جگہ رفع حاجت کی نہیں ہے، یہ نجاست کی نہیں ہے، نجاست کی جگہ تو دنیا ہے، وہاں جا کر نجاست کرنا۔ پر دنیا ایسی جگہ ہے جس کے اندر نجاست ہی نجاست بھری ہوئی ہے۔ دنیا کیسی ہے؟ دنیا کی اوقات کیا ہے؟ دنیا کی بے وقاعتی کے ثبوت میں حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے؟ ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر صحابہ کے ساتھ ایک مردہ بکری پر ہوا جو پھول کر سڑ چکی تھی، اس سے بدبو نکل رہی تھی۔ سب کے سب ناک پر کپڑا رکھ کر وہاں سے جل نکلنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے دلوں میں اس سڑی ہوئی بکری کی کتنی اوقات ہے، یعنی کتنی اوقات ہے؟ سبوں نے عرض کیا ہمارے پاس اس کی کچھ بھی اوقات نہیں، کچھ بھی اوقات نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک
دنیا اس سڑی ہوئی بکری سے زیادہ بے وقعت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا کی مچھر کے برابر بھی وقعت ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا۔ حدیث شریف سے دنیا کی حقیقت کا اظہار۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے اور فرمائے کہ چلو ابو ہریرہ، میں تم کو دنیا دکھلاتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ کو ایسے مقام پر تشریف لے گئے جہاں مردوں کی ہڈیاں، سر کے بال، کھوپڑیاں، گائے، بھینس، بیل، گھوڑوں کی ہڈیاں اور کچھ چندیاں نجاست کی پڑی ہوئی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب دکھلا کر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، یہ ہڈیاں ان لوگوں کی ہیں جو کیسے کیسے خوبصورت تھے، کیسے بہادر تھے، کیسے مال و دولت والے تھے۔ یہ کھوپڑیاں ان لوگوں کی ہیں جن کے سروں میں کیسی کیسی ہرس تھی، کیا کیا آرزو نہ تھی۔ ان سروں میں بھی وہی خیالات بھرے ہوئے تھے جو آج تمہارے سروں میں ہیں۔ اب یہ ہڈیاں ہو گئی ہیں، قریب ہیں کہ یہ خاک ہو جائیں۔ یہ نجاست جو تم دیکھ رہے ہو، یہ وہی لذیذ اور بامزہ کھانے ہیں جن کو کس کس محنت سے کمایا گیا، حلال اور حرام جس طرح بن پڑا سمیٹا گیا، آج وہی بامزہ کھانے ہیں اگر نجاست بن گئے ہیں جن سے تم کوسوں دور بھاگتے ہو۔ یہ چندیاں وہی کپڑوں کی تھانے ہیں جو کس خوشی سے تم نے خریدا تھا، پھر ان کو پہن کر کس طرح اکڑ کر چلتے تھے، کس طرح اکڑتے تھے۔ آج وہی تھانے، وہی کپڑے، چندیاں بنی ہوئی ہیں، قسم پرسی میں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ انہی جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر تم کس نقوت اور تکبر سے سوار ہوتے تھے، اور جب وہ جانور شام کو گھر آتے اور صبح چرنے جاتے تو تم ان پر کیسا فخر کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ، بس یہی دنیا ہے اور اس کا یہ انجام ہے۔ صرف اسی کے واسطے کیا کیا ہنگامے اور کیا کیا جھگڑے اور کیا کیا دشمنیاں نکالی جاتی ہیں۔ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، نہ اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کچھ خیال۔ بس اتنی ہی دنیا کے واسطے کربلا کا میدان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر اتارا جا رہا ہے۔ دنیا کی خوشی اور آرام و آسائش کا تقابل اس طرح کیا گیا، یوں کیا گیا کہ ایک نظر اس دنیا پر ڈالا جائے، ایک نظر اس دنیا پر ڈالیے، کچھ عجب نئے رنگیاں دکھلا رہی ہیں۔ ایک ہی شہر، ایک ہی جگہ، کہیں گلاب کے پھول ہیں تو کہیں ببول کے کانٹے، کہیں شادی کا ولیمہ تو کہیں میت پر پھول چڑھائے جا رہے ہیں، کہیں کوئی نہایت شوق سے نئی شادی کیے ہوئے دلہن کو پالکی یا ڈولی میں لیے باجا بجاتے اپنے گھر چلا جاتا ہے، کوئی اپنی نوجوان خوبصورت ایک رات کی بیاہی دلہن کے جنازے کو ایک ٹوٹے سے ڈولے پر ڈالے قبرستان کی طرف لیے جاتا ہے۔ اتفاق سے بیچ بازار میں میت کی بارات، شادی کی بارات دونوں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک طرف خوشی اور ایک طرف غم، ایک طرف خانہ بربادی، ایک طرف خانہ آبادی، ایک طرف دلہن کی پالکی میں اس کی چھوٹی بہن اور سہیلیاں پان کھاتی خوشیاں مناتی جاتی ہیں، اور دوسری طرف جنازے کے ڈولے کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ڈولے کے پائے ننھے ننھے ہاتھوں سے پکڑے روتے جاتے ہیں۔ کوئی اپنے فرزند کے عقیقے کی خوشی میں بکرے لیے چلا آتا ہے، کوئی اپنے پیارے بیٹے کا جنازہ لیے جاتا ہے۔ عقیقہ کرنے والا بکروں کا گوشت قرابت داروں، مہمانوں کی دعوت میں خرچ کرے گا، دوست و احباب کو کھلائے گا، دوسرا اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو قبر کی خاک پر لٹا کر اس کے گورے گورے جسم کا گوشت قبر کے کیڑوں کو کھلائے گا۔ کوئی اپنے داماد کے لیے دوشالہ خریدنے چلا آتا ہے، کوئی اپنے بہن بھائی کے لیے کفن کا کپڑا لینے آتا ہے، کسی کو چوکی پر بٹھا کر شادی کی ہلدی ملی جا رہی ہے، کسی کو تختے پر لٹا کر پھسلیوں کا لیپ دھویا جا رہا ہے، کسی کو عطر سہاگ لگایا جا رہا ہے، کسی کو غسل کے پانی میں کافور ملایا جا رہا ہے، کسی کے خلوت کے لیے
چھپر کھٹ میں کم خواب کا پردہ چھوڑ کر پردہ کیا جا رہا ہے، کسی کی لاش کو دفن کرنے کے لیے قبر کے چاروں طرف پردہ کیا جا کر آخری خلوت خانہ بنایا جا رہا ہے، کوئی مخملی بچھونے پر سوتا ہے، کوئی قبر کی خاک پر پڑا روتا ہے، کوئی ہاتھی گھوڑوں پر شان و شوکت سے سوار ہو کر چلتا ہے، کوئی اپاہج سرین کے بل رینگتے چلتا ہے، کسی کی ایک آواز پر 1000 جواب ملتے ہیں، کسی کی 1000 آواز پر ایک جواب بھی نہیں ملتا۔ دنیاوی آرام اور آسائش کا تقابل اہل بیت کے مصائب سے، جہاں گدھے گھوڑے اونٹ چرند پرند دریائے فرات پر پانی پیتے نہاتے، وہیں شافی محشر کے پیاسے نواسے ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے ترستے اور تڑپتے ہیں، کسی کے بچوں کو زہر مہرہ ارطب بید مشک میں ملا کر پلایا جاتا ہے۔ علی اصغر شیر خوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس کی شدت میں پانی کے بدلے حلق میں تیر مارا جاتا ہے، کسی کے لیے سونے چاندی کے برتنوں میں پینے کا پانی لایا جاتا ہے، مگر عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علمبردار اولاد رسول کے سقا، مشکیدے میں پانی بھر کر لانا چاہیں تو مشکیدے میں تیر مار کر چھید کیا جاتا ہے، کسی کے بچھونے میں روئی کا بنولا بھی نہ رہنے دیا جائے، اگر رہ جائے تو آرام نہ آئے، مگر کربلا کے شہیدوں کی لاشیں گرم پتھروں پر گھوڑوں کے سموں سے کچلی جائیں، کسی کے محل سرا میں ہزاروں کافوری شمیں جلائیں جائیں، مگر ختم المرسلین کا نواسا بے چراغ اندھیرے جنگل میں پڑا رہے۔ جبریل امین علیہ السلام نوح علیہ السلام سے ان کے انتقال کے وقت پوچھتے ہیں، حالانکہ اس وقت ان کی عمر 950 برس کی ہو چکی تھی، کہ دنیا کو آپ نے کیسا پایا؟ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسا پایا جیسے ایک مکان ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایک دروازے سے آیا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ دوستو، یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی ہے، یہ تم کو اپنی ظاہری اداؤں سے اپنی طرف کھینچتی ہے، دوسرے کی یاد کو بھلا دیتی ہے، ایسا ظاہر کرتی ہے کہ دنیا بھی تجھ پر مرتی ہے، تیری عاشق ہے، جب تو اس کا ہو جاتا ہے تو پھر تجھ سے وہ بے وفائی کر جاتی ہے، تیری زندگی میں تجھ سے علیحدہ ہو جاتی ہے، یا مرنے کے بعد تو یقیناً ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اس کی مثال سمجھنی ہو تو ایک فاحشہ عورت کی ہے، ایسا دل لیتی ہے کہ انسان اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے، ایسا ہی یہ دنیا بھی تجھ سے اپنا کام نکال کر دوسرے آشنا کی طرف لگ جاتی ہے، تو خود ہلاک ہو جاتا ہے، یا تجھ سے اپنے کو چھڑانے کے لیے تجھ کو ہلاک کر ڈالتی ہے۔ آج ایک کے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے پوچھا کہ تیرے کتنے شوہر ہوئے، تیرے کتنے خاوند ہوئے؟ دنیا نے کہا کہ بے گنتی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا سب مر گئے یا انہوں نے تجھے طلاق دی؟ دنیا نے کہا کہ نہ کوئی مرا نہ کسی نے طلاق دی، بلکہ میں نے سب کو مار ڈالا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ کیسے احمق ہیں، دوسروں کے ساتھ اس دنیا کا یہ معاملہ بھی دیکھتے ہیں اور پھر بھی عبرت نہیں لیتے، جب یہ ان کو چھوڑ دیتی ہے یا وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو حسرت اور افسوس کرتے ہیں۔ دنیا کھیل اور تماشے کی بے ثبات جگہ اور ایک کھلونا ہے، لوگ بچوں کی طرح اس پر فریفتہ ہیں، جو اس پر فریفتہ ہوتے ہیں وہ بے سمجھ ہیں۔ یزیدیوں کے ساتھ دنیا کی بے وفائی، ذرا یزید کو دیکھو، دنیا نے اس کا دل ایسا لیا، اس کا ایسا دیوانہ ہو گیا کہ اس کو کچھ بھی خیال نہ رہا۔ اس دنیا کی محبت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ وہ کام کروایا جو کسی سے نہ ہو سکے۔ جب دنیا نے اپنا کام نکال لیا تو یزید کو برس 2 برس بھی زندہ رہنے نہ دیا، اس ناپکار یزید کو ہلاک کر ڈالا اور پھر خود دوسرے کے پاس چلی گئی۔ دنیا کی بے وفائی کا ایک نمونہ یوں بھی ملاحظہ کریں، جعدہ جو بیوی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
ان کو یزید مروان کے ذریعے کہلاتا ہے۔ اگر تم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دو گی تو میں تم سے نکاح کروں گا اور تم بادشاہ وقت کی بیگم بن جاؤ گی۔ ہائے، اس دنیا نے جب جادہ کو گھیرا، انہوں نے دنیا کی محبت میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر اس فعل بے بہا کو کھو دیا اور یزید کے پاس پیغام بھیجا کہ تیرے کہنے سے میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار ڈالا ہے، اب تو حسب وعدہ مجھ سے نکاح کر لے۔ اس کے جواب میں یزید نے یہ کہا کہ جو اپنے ایک زمانے کے رفیق اور اپنے محبت کرنے والے خاوند شوہر سے یہ معاملہ کرے تو مجھ کو اس پر کیا بھروسہ۔ جادہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ہاتھ ملتے رہ گئیں۔ دیکھا آپ نے دنیا کی بے وفائی، اپنا کام نکال کر ان سے بھی بے وفائی کر گئی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا سپہ سالار عبداللہ بن زیاد تمام رات سوچتا رہا کہ دین سے ہاتھ دھوؤں یا رے کی سلطنت چھوڑوں، مگر دنیا نے اس کو ایسا دھوکہ دے کر ایسا پھانسا کہ حضرت امام سے جنگ کیا اور حضرت امام کے شہید ہونے کے تھوڑے دنوں بعد دوسرا سپہ سالار آیا، وہ عبداللہ بن زیاد کے جس کے اشارے پر کئی لاکھ فوج ناچا کرتی تھی، اس کی وہ حکومت، وہ حشمت اور مال و دولت سب جہاں کی وہاں رہ گئی۔ عبداللہ بن زیاد کا سر کاٹ کر دوسرے سپہ سالار کے سامنے لا کر رکھا گیا۔ ہو گئی دنیا بس اتنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بگاڑ، اس کے رسول سے بگاڑ، آخرت تو گئی ہی تھی، دنیا بھی نہ ملی۔ ملک رے کی سلطنت کی آرزو دل میں رہ گئی، دنیا نے بے وفائی کر کے اس کا ساتھ چھوڑ ڈالا۔ یہی ہے دنیا دوں کا ماجرا، اس سے ہرگز دل نہ تو اپنا لگا۔ عیش دنیا ہے بہت ناپائیدار، باغ میں گاہے خزاں ہے کہ بہار۔ جب دنیا ایسی ہے تو اس کی خرابی کو ہر شخص کو سمجھنا چاہیے۔ کیا بات ہے، کیوں ایسی غفلت ہے، کیوں اس دنیا کی بے وفائی نظر نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ کہ دنیا نے آنکھوں پر 7 پردے ڈال رکھے ہیں، اس لیے دنیا کی بے وفائی نظر نہیں آتی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لوگوں کی بناوٹ اس طرح واقع ہوئی کہ ان کو دنیا کی مرغوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں، محبوب چیزیں، مثلاً بیویاں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، بڑے بڑے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مویشی، کھیتی، اسی طرح کی اور سواریاں، نعمتیں۔ پہلا پردہ اس آیت کریمہ میں ارشاد خداوندی کہ حب الشہوات من النساء، عورتوں کے لیے مرد، مردوں کے لیے عورتیں ایک دوسرے کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول سے بگاڑ کرنے کو تیار۔ اس کا نمونہ جادہ کو دیکھا جائے کہ یزید کے لیے کیا کر گزر گئیں۔ والبنین، اولاد، دوسرا پردہ، اولاد کی محبت بھی جن کے واسطے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، تیسرا چوتھا وہ پردہ، مال و دولت، روپیہ، اشرفی وغیرہ، اس کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت پر آمادہ کر جاتی ہے۔ اور پانچواں پردہ عمدہ گھوڑے، اور چھٹا پردہ گائے، بیل، بھینس، اور ساتواں پردہ عمدہ کھیت اور باغ، اسی میں سلطنت بھی داخل ہے۔ جب یہ پردے آنکھوں کے سامنے پڑ جاتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں سوجھتا۔ دیکھو یزیدیوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت، اس وقت کے کفار کو دیکھو، یہی 7 پردے پڑے ہوئے تھے، آفتاب نبوت نکل آیا تھا، مگر شب پروں کو ان پردوں کی وجہ سے کچھ نہ سوجا تھا۔ جو سمجھدار متقی ہیں ان کی آنکھوں سے یہ سب پردے اڑ جاتے ہیں، تو پھر جو دنیا کی محبت میں پھنسا تھا اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں پھنس جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کو دیکھنا چاہتے ہو، تو آؤ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کے سردار کو دکھلاتا ہوں، جن کا اسم مبارک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک منہ کا مقصود اور زبان کی زینت ہے۔ آپ کا نام مبارک دل کو آرام دینے والا اور جان کو راحت دینے والا۔ آپ کا لقب امیر النحل، بیدۃ البلد، یعصب الدین، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب۔ آپ کا حلیہ شریف دیکھنا چاہتے ہو تاکہ آپ تصور جمائیں تو کیا عجب ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متبرک صورت مبارکہ نظر آ جائے۔ آپ لمبے قد کے نہ تھے، آپ کی آنکھیں بڑی اور پتلیاں سیاہ تھیں، آپ کا چہرہ مبارک نہایت ہی خوبصورت گویا 14ویں رات کا پورا چاند تھا۔ آپ کے سر پر بال کم تھے مگر داڑھی کے بال کثرت سے تھے۔ آپ کی نازک گردن دیکھنے والوں کو بالکل چاندی کی ڈھلی ہوئی سراہی معلوم ہوتی تھی۔ مقام ولادت، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کی والد محترمہ کو درد ذہن شروع ہوا تو ابو طالب انہیں بیت اللہ شریف کے اندر لے گئے۔ وہاں نہایت ہی سہولت سے زچگی ہوئی۔ اس لحاظ سے آپ کا مقام ولادت اندرون کعبہ مکرمہ ہے، یعنی مولود کعبہ۔ آپ کا یوم ولادت جمعۃ المبارکہ کا دن، تاریخ 10 اور رجب المرجب کا مہینہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبداللہ، انس بن مالک، زید بن ارقم، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کی ایک کثیر جماعت اس بات پر متفق ہے کہ بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مشرب اسلام ہوئے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں اگر کوئی بچوں میں تھے تو وہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوشنبے کو مبعوث ہوئے اور میں سہ شنبے کے دن مشرب اسلام ہوا۔ صرف ایک ہی شب درمیان میں آتی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ وہ ہیں جن کی محبت ایمان کی علامت ہے اور جن سے بغض رکھنا یہ کفر کی علامت ہے۔ ایک روز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑے اور فرمائیں کہ جو مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ ان دونوں کو دوست رکھے، جو ان دونوں کے ماں اور باپ کو دوست رکھے تو کل قیامت کے روز فردوس اعلیٰ میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے کہ اتنے میں مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور نے ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاضر تھے۔ عرض کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو پسند فرماتے ہو، آپ ان کو دوست رکھتے ہو؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں چچا، میں علی کو بہت عزیز رکھتا ہوں، بہت دوست رکھتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے زیادہ ان کو کوئی اور عزیز رکھتا ہوگا، کوئی دوست رکھتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کی اولاد اس کے پشت میں رکھی ہے، مگر میری اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ پروردگار الہی دوست رکھیے اس کو جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوست رکھتا ہے، اور دشمن ہو جائے اس کا جو علی کو دشمن مانتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ ایندھن کو کھا جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی خربوزے خریدے۔ جب ہم سب مل کر مکان پر واپس ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خربوزہ تراشا اور چکھے تو وہ کڑوا نکلا۔
آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی اس کو پھیر آؤ، میں تم کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، تمہاری محبت کا عہد ہر ایک آدمی اور درخت سے لیا گیا ہے، جس نے اس عہد کو قبول کیا اور تمہاری محبت کو دل میں جگا دی وہ شیریں اور پاک ہوا، اور جس نے تمہاری محبت کو قبول نہ کیا وہ خبیث اور کڑوا ہوا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے یہ کڑوا خربوزہ اسی بیل کا ٹوٹا ہوا ہے جس میں میری محبت نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام فرمانا، ہجرت کی رات حضور ایک روز قبل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، آج رات مجھے مکے سے ہجرت کرنے کا حکم آ گیا ہے۔ اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ میرے بستر پر تم لیٹ جانا، تاکہ کفار تم کو دیکھ کر سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں۔ جب تک میں دور نکل نہ جاؤں تم میری چادر اوڑے لیٹے رہنا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ کفار اپنا سا مکر کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی خوشی سے آپ کے اس حکم کو، اس تجویز کو منظور فرمایا۔ جب رات ہوئی اور خوب اندھیرا ہوا تو کفار مکہ تلواریں لے کر چوطرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیے، اطراف پھر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہی باہر نکلیں نعوذ باللہ آپ کو شہید کیا جائے۔ کفار آپس میں یہ باتیں بھی کرنے لگے کہ یہ شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جھوٹی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے مکے والو، اگر تم میری اطاعت کرو گے اور مسلمان ہو جاؤ گے تو تم دنیا میں عرب و عجم کے بادشاہ ہو جاؤ گے، اور آخرت میں عمدہ عمدہ باغ اور میوہ اور خوبصورت عورتیں ملیں گی۔ اگر اطاعت نہ کرو گے تو آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ میں جلو گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب باتیں سن کر فرمایا کہ نادانو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سب کچھ سچ ہے۔ آدھی رات کے وقت دوسرا حکم آتا ہے۔ آدھی رات کے وقت جب دوسرا حکم آ گیا کہ پیارے حبیب اب اٹھیے، یہ سونے کا وقت نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل، چاروں طرف کفار جمع ہیں، میں کس طرح سے جاؤں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، سورہ یاسین کی ابتدا سے فہم لا یبصرون تک پڑھیے، ان کافروں پر لعنت کی دیوار اٹھ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی آیات مبارکہ کی تلاوت فرما کر ایک مٹھی خاک پر دم فرمایا اور کافروں کی طرف پھینک دیا، اور ایک مٹھی خاک 70 آدمیوں کے منہ اور سر اور آنکھوں پر پڑی، مگر عجب طرفہ یہ کہ بجائے تکلیف ہونے کے سب کو غفلت کی نیند آ گئی، سب کے سر سینوں پر تھے، سب سو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں صحیح سلامت نکال لے گیا۔ یہی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ کفار اپنا سا مکر کیے اور اللہ تبارک و تعالی خفیہ تدبیر فرمایا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہے۔ بہرحال خاک میں پڑتے ہی کافر بھی سوئے، شیطان بھی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر و عافیت سے چلے گئے۔ آنکھوں میں ایک تنکا یا تھوڑا سا کچرا اگر گر جائے تو سخت بے چینی اور تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں پر کفار مکہ کی آنکھوں میں مٹھی بھر مٹی جھونکنے پر بھی سب کو آرام کی نیند آ گئی۔ کیا یہ نہیں ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ؟ مسلمانوں، ہم کو وہ سراپا رحمت پیغمبر ملا جن کے غصہ بھرے ہاتھوں سے دشمنوں پر خاک پڑتی ہے تو اس خاک سے ان کو راحت و آرام ملتا ہے۔ بھلا محبت بھرے مبارک ہاتھ
مسلمانوں کی دعائیں مغفرت کے لیے اٹھیں تو خیال کریں کہ اس کا کیسا اثر ہوگا۔ الغرض نبی پاک اطمینان سے تشریف لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی چادر اوڑھے آپ کے بستر مبارک پر لیٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل، حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے تم کو بھائی بھائی بنایا ہے، بتاؤ اب تم میں سے کون اپنی عمر دوسرے کو دینا چاہتا ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے عرض کیا آپ کا حکم ہوتا ہے تو ہم حاضر ہیں، ورنہ سب کو اپنی جان پیاری ہے، کسی سے دوسرے کے لیے اپنی عمر دینا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ اپنی جان اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر کے ان کے بستر پر لیٹ گئے، تم جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ دونوں فرشتے وہاں پہنچے، ایک سرہانے اور دوسرا پائنتی کھڑے ہو کر رات بھر حضرت مولا کائنات کی حفاظت کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ واہ واہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری بھی کیا شان ہے، تمہارا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے بندے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان کے متعلق یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میدان محشر قائم ہے، قیامت قائم ہے، تمام مخلوق حساب و کتاب دے رہی ہے، پلسرات سے گزر رہی ہے، ایک میری نظر جو ہی پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حوض کوثر کے کنارے لوگ جمع ہیں اور حضرات امام حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہیں۔ میں بھی سامنے آ گیا، عرض کیا کہ یا امام مجھے بھی پانی عنایت فرمائے، مگر مجھے پانی نہیں دیا گیا۔ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے پیاس شدید ہو رہی ہے، مجھے پیاس بے حد ہے، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پانی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تجھ کو پانی کیسے ملے گا، اگرچہ کہ تو محب علی ہے، اگرچہ کہ تو علی کو چاہنے والا ہے، لیکن تیرے محلے میں ایک دشمن علی بھی تو ہے جو حضرت علی کو گالیاں دیا کرتا ہے اور تو اس کو منع نہیں کرتا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا جو حکم حاضر ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جا اس کو ختم کر، اور خواب میں وہ چاقو لیا، اس شخص کو مار ڈالا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ جیسے ارشاد ہوا اس کی تعمیل کیا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا حسن ان کو پانی دو۔ امیر المومنین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو پانی دیے، میں آپ کے دستے مبارک سے پانی لیا، مگر مجھے یاد نہیں رہا کہ پیا یا نہیں۔ اس کے بعد نیند سے بیدار ہوا اور دل پر ہیبت طاری تھی، وضو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ جب صبح ہوئی اس شخص کے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، بچھونے پر اس کو کسی نے مار ڈالا۔ پولیس آئی، اطراف کے بے قصوروں کو پڑوسیوں کو گرفتار کر کے لے چلی۔ میں نے دل میں کہا کہ سبحان اللہ کیا خواب ہے، کتنا سچا خواب ہے۔ میں اٹھا اور حاکم اعلیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے، ناحق لوگوں کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پورا واقعہ سچ سچ کہہ دیا۔ حاکم نے کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد کے ساتھ بے ادبی کرے اس کی یہی سزا ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ہشام حاکم مدینہ منورہ ہر جمعہ کو ہم سب اہل بیت کو ممبر کے قریب جمع کرتا اور امیر المومنین سیدنا علی مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ میں گستاخی کیا کرتا۔ ایک جمعہ حسب معمول مولا کائنات کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور میں اونگ رہا تھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار پر انوار شخ ہوتی ہے، اس میں سے سفید لباس پہنے ہوئے ایک صاحب برآمد ہوئے اور انہوں نے مجھ سے کہا اس حاکم کے کہنے سے تمہیں غمگین نہ ہونا چاہیے، آنکھ کھولو دیکھو کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ میں نے جو ہی آنکھ کھولی کیا دیکھتا ہوں کہ حاکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اچانک وہ بدبخت ممبر سے گرا اور گر کر مر گیا۔ جو نالائق حضرت علی کے بغض کے پیالے سے ایک گھونٹ پیتا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں، آپ کی دشمنی میں، آپ کی عداوت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، وہ ساقی جو فنا کا پانی پلانے والا اس کو زہر دے کر ہلاک کر دیتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے کا آج یہ حال ہے تو کل قیامت میں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے کیسے بچے گا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز کچھ تقسیم فرما رہے تھے۔ بنی تمیم کا ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تھا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے بانٹی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس، اگر میں انصاف نہ کیا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ عرض کیا گیا کہ اگر حکم ہو تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ ایسے دوست جمع ہو جائیں گے، تم اپنی نماز اور روزے کو ان کے نماز اور روزے کے سامنے حقیر جانو گے۔ یہ لوگ قرآن پاک بھی پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے۔ ان کا افسر ایک ایسا شخص ہوگا جس کا رنگ سیاہ اور اس کا ایک بازو عورتوں کی طرح پستان کے مانند ہوگا، اور اس پر چند بال بھی ہوں گے جس طرح گھونس کی دم پر بال ہوا کرتے ہیں۔ وہ دنیا کے بہترین فرقے سے مقابلہ کرے گا، اور مولا کائنات کے زمانے مبارکہ میں جب یہ فرقہ پیدا ہوا، آپ سے مخالفت شروع کیا۔ بالآخر جب نوبت جنگ تک پہنچی تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر بہت تفہیم کروائے، اور جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرقہ راضی نہ ہوا تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچ کر فرمائے کہ کم از کم اتنا تو کرو کہ جنگ نہ کرو، میں بھی تم سے جنگ نہیں کروں گا۔ مگر ظالموں نے اس خوش اخلاقی کے کچھ بھی قدر نہ کی، ورنہ ایک بادشاہ وقت کو اتنی نرمی کی کیا ضرورت تھی۔ الغرض ان لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور یہ ارادہ کر لیے کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی دوسری جنگ میں مصروف رہیں تو اس وقت کوفے پر حملہ کر کے کوفے کو لوٹ لیا جائے۔ اب تو مجبوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فوجیں لے چلنا پڑا۔ اس پر بھی آپ نے دوبارہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر فہمائش کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کچھ تو توبہ کیے، ماں باقی جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ آمادہ جنگ ہونے والوں کے لیے مولا کائنات فوجیں لیے ہوئے نہروان کی طرف بڑھے۔ راہ میں ایک عبادت خانہ تھا، وہاں کے پجاری نے کہا کہ اے مسلمانوں کے امیر، ٹھہرو، لشکر کو آگے مت بڑھاؤ، اس وقت مسلمانوں کا ستارہ گرا ہوا ہے، جب یہ ستارہ عروج پر آئے اس وقت جنگ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ تم کو علم آسمانی کا دعویٰ ہے، اچھا بھلا بتاؤ فلاں ستارہ اور اس کی سیر کی کیا کیفیت ہے؟ اس پجاری نے کہا کہ میں نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ اس کے بعد حضرت مولا کائنات نے اور چند سوالات فرمائے، کسی کا بھی جواب نہ دے سکا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو علم آسمانی کی پوری خبر نہیں ہے، اچھا زمین کی چیزوں کے متعلق پوچھتا ہوں، بتلاؤ کہ تمہارے قدم کے نیچے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا کہ ایک برتن ہے، اس میں اس سکے کی اتنی اشرفیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا اس جنگ میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبر غیب کی خبریں بتانے والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ جس طرح اس تمہارے واقعے کی خبر دیے ہیں، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میرے لشکر کے صرف 10 لوگ شہید ہوں گے اور خارجیوں کے سب مارے جائیں گے۔ اس پجاری کے قدم کے نیچے کھودا گیا تو واقعی ایک برتن، اور اس میں اس سکے کی اتنی ہی اشرفیاں نکلیں جتنی آپ نے فرمائی تھی۔
اور وہ سب فوراً مسلمان ہو گیا۔ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے مولا کائنات کے متعلق کبھی شک نہیں ہوا، میں ہمیشہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر سمجھتا رہا، لیکن خارجیوں کے مقابلے کے وقت مجھے شک ہونے لگا کہ آپ اس مقابلے میں حق پر ہیں یا نہیں، کیونکہ خارجیوں کی صورتیں نہایت مقدس تھیں، وہ زاہد اور نیک لوگ معلوم ہوتے تھے۔ ایک روز ایک سوار آیا اور کہا کہ امیر المومنین، مخالفین نہروان سے آگے بڑھ گئے۔ مولا کائنات فرمائیں کہ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ دوسرا سوار دوڑے دوڑے آیا اور کہا کہ مخالفین نہروان سے آگے بڑھ گئے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ نہیں بڑھے۔ سوار نے کہا کہ واللہ میں نے ان کو بڑھتے ہوئے دیکھ آیا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ واللہ نہیں بڑھے، ان کے قتل کی جگہ تو وہی ہے، اس سے آگے وہ کیسے بڑھ جائیں گے؟ جندب کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ اب مجھے موقع ہاتھ آیا کہ آزماؤں کہ حضرت مولا کائنات اپنی رائے سے کہتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی خبر، اور دل میں یہ عہد کیا کہ اگر مخالفین نہروان سے بڑھ گئے تو پہلا شخص میں ہوں گا جو مولا کائنات سے جنگ کروں گا، اور اگر نہیں بڑھے تب بھی پہلا شخص میں ہوں گا جو مولا کائنات کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑوں گا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ویسا ہی پایا جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا۔ مخالفین کا ایک سپاہی بھی نہروان سے آگے نہیں بڑھا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا شانہ ہلا کر فرمائے کہ جندب، اب تو ہمارا حق پر ہونا تم کو معلوم ہوا۔ میں نے کہا کہ بے شک امیر المومنین آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ الغرض مولا کائنات کو فتح ہوئی، اور مولا کائنات کا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بھی پورا ہوا، اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی لشکر کی جانب سے صرف 10 اشخاص شہید ہوئے، سب سلامت رہے، اور مخالفین کے سب مارے گئے، صرف 10 بھاگ کر اپنی جان بچائے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیشن گوئی میں ذکر آ چکا ہے، اس کو ڈھونڈو۔ رسول اللہ نے خبر دی کہ اس جنگ میں وہ مارا جائے گا۔ بہت کچھ ڈھونڈا گیا مگر وہ نہ ملا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا، نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ وہ 40 مردوں کے نیچے دبا ہوا ملا۔ اس جنگ میں اس کا مارا جانا ضروری ہے۔ پھر ڈھونڈو، دوبارہ ڈھونڈو، اور جب دوبارہ ڈھونڈا گیا تو 40 مردوں کے نیچے دبا ہوا پایا گیا۔ سب نے دیکھ لیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے جو سنا تھا وہ سب کا سب سچ ثابت ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔